السلام علیکم خواتین اور حضرات، دی لیڈرز کارنر میں میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز احمد کوکب۔ خدا بند عالم نے اپنی شان خلاقی سے گلشن کائنات کو وہ رنگینیاں بخشی ہیں کہ ذرے ذرے پر نگاہ جم جاتی ہے۔ درود و سلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے حلقہ منہ میں حیات منتشر کو اصوبی نصیب۔ آج دی لیڈرز کارنر میں ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان، اور کیا ان کی تعریف کروں، ماشاءاللہ ACCA qualified، آنر آف خلجیز ریسٹورنٹ، ینگ انٹرپرینور، میری مراد ہے جناب مسٹر سفیر خلجی۔ ویلکم سر، خوش آمدید۔ سر تھینک یو سو ویری مچ، ریئلی آنرڈ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ یہ تو ہمارے لیے شرف ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ایک ینگ سٹار ہیں، اور آپ ایک برائٹ سٹار ہیں، اور آپ اتنی چھوٹی عمر میں اور اتنا برین ہے آپ، اور اتنے ذہین ہیں آپ، اتنے فتین ہیں آپ کہ ماشاءاللہ آپ نے تجارت کرنا پسند کیا، آپ نے نوکری کرنا پسند نہیں، اور آپ خلجیز ریسٹورنٹ کے مالک ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کوکب صاحب آپ نے بہت زیادہ تعریف کی، یقیناً نہیں، وہ آپ نے جتنی کہی تھی میں نے اتنی کہہ دی۔ آپ بالکل خود تعریف کے قابل ہیں، اس وجہ سے آپ دوسرے شخص کو بھی اس کے مطابق ہی جانچتے ہیں۔ جی بالکل۔ دوسری چیز، صحت کا راز وہی ہے جو اس وقت کاروبار ہے۔ واہ واہ، ریسٹورنٹ میں آپ جی جتنا باقی سارے گاہک کھاتے ہیں بالکل اتنا آپ اکیلے کھاتے ہیں۔ بالکل، سیاح خوری کرتے کرتے دوسروں کو کھلانے کا فن بھی آ گیا۔ واہ 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 واہ، ہمارے دوست تھے، بڑے فربا تھے، اور بڑے فیٹ تھے، بڑے موٹے تھے، بڑے چبی تھے۔ میں نے ان سے ایک دن کہا کہ کیا حال ہے؟ کہتے کوکب صاحب میں ذرا بیمار شمار لگتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو کہتا ہے یار صحت تو پہلے ہی بہت ہے گی یار، دعا کر اللہ میں نے شفا دے دا۔ بالکل آپ درست فرمایا آپ نے۔ تو سر یہ بتائیں کہ یہ ACCA کرنے کے بعد آپ کسی بھی اچھی جگہ ملازمت کر سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں کی سر؟ اس میں تھوڑا سا میں ایک تو پہلے ACCA کو ایکسپلین کر دوں۔ ہاں یس، ان لوگوں کے لیے جن کو شاید تھوڑا اس بارے میں معلومات نہیں ہوگی، ACCA ایک پروفیشنل ایجوکیشن ہے، اوکے، اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ، جس میں اکاؤنٹنسی اور بزنس کی ڈفرینٹ فیلڈز کو پڑھایا جاتا ہے۔ واہ، اس میں بزنس کے سیٹ اپ سے لے کر اس کی مینجمنٹ، فائنینشیل مینجمنٹ، آرگنائزیشنل مینجمنٹ، آڈٹ، ٹیکسیشن، سب کچھ آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ پڑھایا بھی جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے، یہ سمتھنگ نیو فار می۔ تو یہ انٹروڈکشن اٹ سیلف کافی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ACCA کے بعد جاب کر لینا شاید خود کے ساتھ زیادتی ہو، اس پروفیشنل ایجوکیشن کے ساتھ زیادتی ہو، کہ جب آپ کو اتنی ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشن دی جا رہی ہے، آپ کو بزنس کے، کاروبار کے ہر پہلو کو سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کسی ایک پہلو میں زیادہ فوکس رکھتے ہوئے اسی کے متعلق اگر آپ جاب میں چلے جاتے ہیں تو یہ شاید اس ناانصافی ہوگی۔ تو میں اس ناانصافی کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے یہ ساری ڈائمینشن سیکھی ہیں تو بجائے کہ میں کسی اور کو سرو کروں، یہ سب چیزیں میں اپنے کاروبار میں بھی استعمال کر سکتا ہوں اور اپنے آپ کو اس چیز سے بہتر اور زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ واہ واہ، اپنا سفیر بھائی یہ بتائیں اور یہ فرمائیں کہ جو انٹرپرینورشپ ہے، یہ اس کے جو کانسیپٹس ہیں اس کو کیسے عام کیا جا سکتا ہے؟ سر تھوڑا سا میں اس چیز کو تھوڑا پیچھے لے کر جاؤں گا۔ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اس چیز میں بہت زیادہ لیک کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں
MBA کروایا جاتا ہے, ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن, اوکے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے جا کے جاب کرنی ہے. صحیح. یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مذاق ہے کہ آپ بزنس سکھا کے اس کے بعد جاب کے لیے آپ بھیج دیں کسی کو. تو یہ چیز ہمارے ایک ایجوکیشنل سسٹم میں پہلے چینج کرنا ضروری ہے کہ وہاں سے یہ تبدیلی آنا شروع ہوگی. ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم جو بزنس مین بنا سکتے ہیں تھرو بزنس ایجوکیشن یا ایون ACCA, وہ ہماری سوسائٹی کو کس طریقے سے امپیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ کانسیپٹس ہیں, یہ کلیئر ہونے چاہیے بھی. بالکل ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. ہمیں یہ سکھایا جانا چاہیے کہ کسی کو سرو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں جس سے نہ صرف آپ اپنا فائدہ کریں گے بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی اپرچونٹیز بنائیں گے. ایک سوشو اکنامیکل سرکل اس سے ڈیولپ ہوگا جس میں آپ سماجی خدمت بھی کر رہے ہوں گے اور مالی خدمت بھی کر رہے ہوں گے. آپ کا ایک بزنس سیٹ اپ کئی لوگوں کو بالکل وسائل دے سکتا ہے. جی محترم سفیر خلجی صاحب, آپ یہ فرمائیں کہ اس پورے دورانیے میں جب آپ نے ACCA کیا ہے اور پھر ریسٹورنٹ بنانے تک, اس پورے دورانیے میں آپ کو کس کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کاکو صاحب, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چاہوں گا ڈسکس یہاں کیا جائے. میں جس فیملی سے آتا ہوں وہ ایک جاب کرنے والی پوری فیملی ہے. ان کا زیادہ تر تعلق ٹیلی کام سیکٹر سے ہے. اچھا. والد صاحب گلف میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں, ٹیلی کام سیکٹر میں ہی تقریباً 25 سال. تو مجھے جہاں سے یہ چیز کی موٹیویشن آئی میجر, وہ یہ تھی کہ اتنے لمبا عرصہ آپ ایک کمپنی کو جب سرو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد صرف اپنے امپلائیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ your services are no more required after this long period, یہ کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے. سر یہ تو بجلی بن کر گرتی ہے. جی, اور یہ چیز میں نے دیکھی, اس چیز کو میں نے محسوس کیا اپنی فیملی کے اندر. تو اس چیز نے مجھے لیڈ کیا کہ نہیں, یہ جاب کے سٹرکچر سے باہر نکلنا ضروری ہے. لیکن سٹل ایک ایسی فیملی جہاں ہر شخص جاب کرنے والا ہے اور اچھے ریپیوٹیڈ پوزیشنز پر کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ چیز سمجھانا کہ ایک ACCA جیسی پروفیشنل ایجوکیشن کے بعد آپ جاب نہیں کریں گے, آپ بزنس میں جا رہے ہیں, یہ ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا. میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ نے آج کے دور میں کاروبار کرنا ہے, چھوٹا یا بڑا, کہ کاروبار ٹھیلے سے شروع ہو جاتا ہے جو کہ 10,000 میں لگایا جا سکتا ہے. سر میرے ایک دوست ہیں اور وہ میرے بڑے بھائی کے زیادہ دوست ہیں. اردو بازار میں انہوں نے صرف 10-12 کاپیاں اور 2-4 کچی پینسلیں, جیسے عام طور پر آج کل کاربن پینسل, لیڈ پینسل, وہ انہوں نے تھڑے پہ رکھ کے بھیجنے شروع کی. تو ود ان ایئرس, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ایگزیکٹ نیور, لیکن خالد صاحب جو خالد پرویز صاحب, ان کے میرے خیال میں 4-5 پلازے ہیں. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اس نے جو کمایا ہے وہ اس نے بانٹا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ پہلا گاہک ایک بچہ آیا تو اس نے کہا کہ میں کاپی تو لینا چاہتا ہوں تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ کاپی اس کو فری دے دی کہ لے لیں آپ, تو اب اس کے پاس پلازے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تاجر تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے تو یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ لوگوں کو خاص طور پر اکوموڈیٹ کریں. جی, لیکن جب آپ کسی سسٹم میں انٹر ہونے والے ہوتے ہیں نا, آپ کو کوئی بھی انیشیٹو لائف میں لینے کے لیے جو سب سے پہلی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سپورٹ. کئی بار اسٹرگل میں جو چیز ارینج کرنا سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے سپورٹ. میں نے جیسے عرض کی کہ میں ایک ایسی فیملی سے آ رہا ہوں جو کہ سب جاب کرنے والے لوگ تھے اور ان کی یہ فیلڈ بھی نہیں تھی, تو ان لوگوں کو اس چیز کے لیے کنونس کرنا یہ بہت مشکل تھا. کم از کم میرے لیے یہ بہت زیادہ مشکل اور پینفل مرحلہ رہا. مجھے سب سے زیادہ مشکل اسی چیز میں آئی
کہ ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتانا، ان کو سمجھانا، ان کو ایٹ لیسٹ الیبوریٹ کر پانا کہ میں کیا سوچتا ہوں، میرا کیا ویژن ہے، میں اس کو کیسے لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں، اور اس چیز کو کنونس کرنا ہوں کہ میں ایک پروفیشنل ایجوکیشن کے بعد ایک اچھا بزنس بھی کر سکوں. واہ، اور وہ میں کرنے جا رہا ہوں. تو یہ ایک بڑا مشکل پیریڈ تھا جس میں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک ان کہی جنگ میں آ جاتے ہیں جو سامنے جو آپ کے مخالف ہے وہ بھی آپ کا بھلا چاہتا ہے. سرد جنگ شروع ہو جاتی، وہ بھی آپ کے بہتری کی بات کر رہے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق. یہ ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے جی کہ بھی ہمیں جاب کرنی چاہیے. تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اپنے نظریے کے مطابق، غلط کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں سفیر بھائی، جو آپ ہے نا ماشاءاللہ ایک نوجوان ہیں اور ایک صحت مند نوجوان ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی انیشیٹو لینا پڑتا ہے اور پھر آغاز میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے اپنا دین ان کے سامنے رکھا ہوگا. پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو لوگ بھی تجارت میں، بزنس میں، آپ ان سب کو دیکھ لیں کہ انہوں نے آغاز جب کیا تو مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب ان کے پاس فیکٹریز ہیں، ان کے پاس جیسے پاکستان میں رواج ہے سوسائٹیز بنانے کا. تو پہلے 5 مرلے کا پلاٹ بیچا، اب وہ کئی ہزار 5 مرلے کے پلاٹس بیچ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو آئی اپریشیٹ یو کہ آپ نے تجارت کا انتخاب کیا ہے. اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ہم سب کو معلوم ہے بھی کہ آپ نے بھی تجارت فرمائی. آپ یہ فرمائیں کہ آپ ایک ینگسٹر ہیں اور آپ ایک چمکتا دھمکتا ستارہ ہیں، اور وہ بھی روشن ستارہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں. کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو جو انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتے ہیں یا اس کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ فخر صاحب، میں سب سے پہلے تو لوگوں کو، اپنے ینگسٹرز کو، میرے ایج فیلوز ہیں، میرے سے جونیئر ہیں یا میرے سے سینئر بھی ہیں کچھ سال، ٹھیک، میں ایک چیز جانتا ہوں، اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر کوئی اپنے mid 30s میں جا چکا ہے تو اس کو بالکل یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا ٹائم گزر چکا. اب میرے ٹائم کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں، میرا گزر چکا ہے یا نہیں؟ نہیں سر، آپ کا بھی ابھی موجود ہے. اچھا، اس کی سب سے بہترین مثال ہے KFC کا آنر، جس نے KFC جو کہ اس ٹائم دنیا کا سب سے بڑا برانڈ ہے، 63 ایئرس کی ایج میں جا کے سٹارٹ کیا. پھر تو میرے 9 سال رہنے دے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سر بہت ضروری ہے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ہمارے ینگسٹرز ڈی موٹیویٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز، سکسیس کی سب سے پہلی جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے صبر. صبر بہت ضروری ہے. شارٹ ٹیمپر اپروچ کے ساتھ آپ کبھی بھی ایک اچھے انٹرپرینور نہیں بن سکتے. یار آپ ویسے تو 29-30 کے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ بریلینٹ ہیں. الحمدللہ سر، لائف ایکسپیرینسز ہیں، وہیں سے شروع کریں. وہیں سے. سر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ چیز، ہمارے ینگ انٹرپرینورز کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ سکسیس ایک سلو پروسیس ہے. آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا، آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. آپ کو ناظرین محترم دیکھیں، صبر، انہوں نے کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا، پیشنس، ٹالرنس. then you can get your target, then you can achieve your goals. واہ. اور ایک اور چیز بہت میجر جو کہ میرے لائف کا ایکسپیرینس ہے، جی جی، وہ یہ رہا ہے جو کہ میرے نزدیک ینگسٹرز کو سب سے بڑا میری طرف سے مشورہ ہوگا. ایک چیز جس سے آپ نے ڈی موٹیویٹ بالکل نہیں ہونا وہ ہے فیلئر. میں ایک بات، ناکامی، جو ناکامی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ینگسٹرز کو، جو ناکامی ہے یہی تو کامیابی کا زینہ ہے. بالکل، یہ پہلا زینہ ہے. یہ ہمیشہ سے بتایا گیا ہے، اور جب آپ پروفیشنل لائف میں آئیں گے تو آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے. میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی میں ایک آدھ فیلئر ہونا چاہیے. واہ، مطلب بڑے مسلسل کی طرح، جی مسلسل کی طرف بھی جانا پڑے تو بالکل جانا چاہیے.
کیونکہ وہ جو فیلئر آپ کے لیے جتنا بڑا ایجوکیشن پروسیس ہوگا، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹیچر وہ آپ کا فیلئر ثابت ہوگا. واہ واہ. لائٹر نوٹ ایک آدھی غلطی جان کے کر لیں، خود کر لیں، خود کر لیں، اپنے آپ کو کہیں جا کے خود ایک بار گرا دیں. کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ خود سے بیوقوف بن جانا بھی کامیابی مل جاتا ہے. وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دے گا. تو سر 2-3 پوائنٹس سم اپ کریں. صبر کریں. نمبر 2، اپنی ذمہ داری ٹورڈ سوسائٹی سمجھیں. نمبر 3، فیلئر سے نہیں گھبرانا. بھائی گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. آج جناب سفیر خلجی بھی کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. یار بڑا اچھا میسج آپ نے دیا ہے. What a beautiful message. I appreciate you. آپ یہ بھی فرمائیں سفیر خلجی، یار آپ کا نام بڑا پیارا ہے. آپ سفیر ہیں کہ آپ سفارت کاری کر رہے ہیں نوجوانوں کی طرف کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. بڑا لطف ہے آپ سے باتیں کرنے، بڑا مزہ آیا. آپ ایک مشہور ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ میرا ریسٹورنٹ ہے فاسٹ فوڈ کا، خلجیز کے نام سے ہی یہ میرا برانڈ ہے. اچھا تھوڑی سی اس میں انٹروڈکشن میں بعد میں دوں گا. تھوڑی سی یہ جو نام کی ایٹمولوجی ہے اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے اپروچ کیا، انہوں نے کہا کہ یار آپ فاسٹ فوڈ کا ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں اور نام آپ نے خلجیز رکھا ہے 1200-1400 سال پہلے لوگوں کا. تو یہ ایٹمولوجی آپ کے کیسے ذہن میں آئی؟ اگر آپ نے برگر سیل کرنے ہیں تو کچھ تو خلجیز برگر ہونا چاہیے تھا، یا برگر کے آگے کچھ ہوتا ہے یا برگر کے پیچھے کچھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں انگریزی ہے جی 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 جی. میرا سر ان سب کو اور آپ کو ایک چھوٹا سا کراس کوسچن ہے. ہاں بولے. میکڈونلڈز آپ دنیا کا ایک مشہور برانڈ ہے. میکڈونلڈز کا نام سن کے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ برگر سیل کرتے ہیں؟ میکڈونلڈز تو ان کا فیملی نیم تھا. واہ. اگر ایک امریکن فیملی یہ سوچ رکھ سکتی ہے کہ وہ اپنے فیملی نیم سے ایک بزنس رن کر سکتے ہیں جس کا ان کی پروڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے پچھلے 60 سالوں میں اس چیز کو پروف کیا، then why not us؟ نہیں بڑا اچھا ہے جی. آپ اپنی جو خاندانی روایات ہیں جی بالکل ان کو بھی سامنے لا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور خلجی، علاؤدین خلجی، یہ ایک شہر ہے، دیپال پور تحصیل ہے جی، اور پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے، اور اس کا ڈسٹرکٹ ہے اگاڑا جی. اور وہ جو دیپال پور ہے اس کی بنیاد بھی خلجی خاندان نے رکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی آنر ہے کہ آپ اپنی روایات کو، اپنی خاندانی روایات کو جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو بڑی اچھی آپ نے باتیں کی، خوبصورت باتیں کی، اور آپ نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اور میں بہت کم امپریس ہوتا ہوں اور بہت کم ہی میں کوئی انسپائر ہوتا ہوں، لیکن ڈسپائٹ یو آر جونیئر ٹو می اینڈ لیکن عقل میں، دانش میں، فراست میں، فہم میں ماشاءاللہ بہت آگے ہے. یہ خوشامد نہیں ہے، یہ آپ کی حسن نظر. برگر کھانے میں آیا کرو. بالکل بالکل سر، you are more than welcome. You are more than welcome. لیکن آپ نے جس طرح سے گفتگو فرمائی، میں نے آپ کا ہر فرق سنا، ایک ایک جملہ سنا، بڑا لطف آیا. شادی بھی ہوئی؟ جی الحمدللہ. تو یہ لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ سر لو کو ارینج کیا. اچھا یار تو بڑی شے یار ہیں. آپ ہر طرف سے یار بڑے چوکنا ہے. جی جی بالکل بالکل. آپ بڑے شارپ ہیں. جی سر. آپ بڑے سوئفٹ ہیں. تو ارینج پھر ہو گئی؟ جی ہو گئی بالکل الحمدللہ. اچھا جی بالکل ہو گئی سر. فیلئر سے نہیں نہ ڈرا، فیلئر سے لگا رہا. واہ واہ واہ. یہ بتائیں آپ تو شادی شدہ ہیں، تم والے کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل شادی. سر شادی جن کی ہو گئی ہے ان کو لگتا ہے ہر مسئلے کی جڑ شادی ہے. اچھا بالکل یار کمال ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کہ آپ جو ہے وہ پہلے کس شہر میں رہتے تھے؟
یہ آپ کے باوجداد ادھر سے اینسیسٹر سر ہمارے فیصل آباد سے فیصلہ آباد جی. تے فیصلہ آباد کوئی بڑا بندہ بھی پیدا ہے؟ نہیں سر ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. کوئی رواج نہیں. نہیں سر ایسا کوئی رواج نہیں ہے. نہیں یار فیصلہ آباد میں نصرت فتح علی خان جی پیدا ہوئے. ماشاء اللہ. وہاں اور بھی شخصیات میں گنوا سکوں گا تو راحت فتح علی خان. راحت فتح علی خان کی بھتیجی ہیں. تو یہ تو بڑے نام ہیں جی. اور دنیا بھر میں انہوں نے بطور قوال، بطور موسیقار، بطور کمپوزر اور بہت نام پیدا کیا ہے. تو فیصل آباد تو ہماری جان ہے. اور یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ گھر میں اگر بیگم سے کوئی لڑائی ہو جائے تو پہلے سوری کون بولتا ہے؟ سر میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ معافی مانگ لینے کا فن جو ہے نا وہ بہت بڑا فن ہے اس لیے. اچھا آپ اسے فن کرا دیں؟ جی میں اس کو فن کرا دیتا ہوں کیونکہ ایک معافی جو ہے نا وہ بڑے بڑے ملکوں میں سیز فائر کروا دیتی ہے. واہ واہ. تو جو گھریلو مملکت ہے اس میں سیز فائر رہنا چاہیے. میں تو ایک ینگ شادی شدہ بندہ ہوتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ معافی مانگ لینا آپ کی غلطی ہے یا نہیں. غلطی کا احساس دوسروں کو تو دلایا جا سکتا ہے اپنوں کو نہیں. اپنے ریسٹورنٹ سے کھانا خود بھی کھاتے ہیں؟ جی ایٹ ٹائمس. میں تو ایک گیا تھا ریسٹورنٹ میں تو میں نے مالک سے شکایت کی کہ یار ہے تو سالنی باسی ہے. کہتا بھائی جان میں تو آپ حکم آگے کہا ہے. نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ریسٹورنٹ میں جو پروڈکٹس یوز کی جاتی ہیں ہم میک شور کرتے ہیں کہ ان کی کوالٹی، ان کی فریشنس وہ بہترین ہو. کیا آپ کے ریسٹورنٹ کی کیا اسپیشل؟ جی میں آپ کو بتاؤں ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں جو اوتھینٹک بیف برگرز ہیں ان کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کیا جائے. اچھا. ایک روایتی برگرز جن کو مسالوں کے ساتھ پروسیس کر کر کے میٹ کا اپنے ٹیسٹ کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کے را میٹ کو پروسیس کر کے ہم برگرز اپنے تیار کرتے ہیں بیف کے، جو ہماری ایکچوئل اسپیشلٹی بھی ہے، جس میں کہ آپ اصل گوشت کا ذائقہ بھی انجوائے کرتے ہیں اور تھوڑا سا ایک ذائقہ مسالوں کا بھی لیتے ہیں. خواتین و حضرات جناب سفیر خلجی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی اچھے اور بڑے ہی سندر تاجر ہیں. اور آئندہ میں یہ میری آپ پریڈکشن سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں اپنی برانچز کھولیں گے. جس قدر یہ ڈیوٹیڈ ہے، جس قدر یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور جو ان کے خیالات ہیں وہ بڑے بلند ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. دی لیڈرز کارنر سے اپنے میزبان امتیاز کوکب کو دیں اجازت. اللہ حافظ.